جو ہے وہ خصوصاً متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئے، چاہے دکاندار ہے، چاہے زمیندار ہے، چاہے صنعت کار ہے، چاہے کاشتکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا۔ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ فیصل آباد میں چلے جائیں، میجورٹی آپ کی صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ آپ سب کو اندازہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ خصوصاً متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں، کوئی بل نہیں دے سک رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پہ ٹیکسز اتنے اس بجٹ میں لگا دیے گئے ہیں کہ ان کی پہنچ سے تو چیزیں ویسے ہی باہر ہوں گی۔ چاہے دکاندار ہے، چاہے زمیندار ہے، چاہے صنعت کار ہے، چاہے کاشتکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا ہے۔ میں زمیندار سے شروع کر لیتا ہوں، میں تھوڑی سی بات کروں گا سر۔ زمینداروں کے ساتھ آپ نے گندم کے سکینڈل میں جو کیا ہے وہ تب سے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنا بیج، اپنی کھاد، اپنی پیسٹی سائیڈ، یہ سب کا سب ادھار کے اوپر لیا، اور اس کے بعد جس وقت فصل آئی اور پھر فصل کی جو قیمت والا سکینڈل آپ کے سامنے ہوا، جو کھربوں روپے کا وہ جو کھانچا یہاں پہ لگا، وہ بیچارے وہ اس ادھار سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بجلی کا بل جو ہے پہلا اور اب دوسرا تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ فیصل آباد میں چلے جائیں، میجورٹی آپ کی صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ بہت سے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ جا کے کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی دبئی بیٹھ گیا ہے، کوئی سری لنکا میں چلا گیا ہے، ان کے کام چل رہے ہیں۔ مگر جس وقت یہاں پہ ایک فیکٹری بند ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایوریج فیکٹری میں 500 سے 700 کے قریب ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں دکانداروں کی طرف۔ اگر کسی دکاندار کے پاس 4 ملازم تھے تو اس نے 3 نکال دیے ہیں، وہ 1 پہ آ گیا ہے۔ اس کا جو سامان وہ رکھتا تھا اس کی پیمنٹس واپس نہیں کر سک رہا ہے۔ اب یہ ساری ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے۔ ایک دکان سے کوئی 10 سے 12 آدمی جو ہیں وہ ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بتا دیتا ہوں، لوگوں نے ان نیسیسری ٹریول بلکہ نیسیسری ٹریول کرنا بند کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، فیول کی قیمتیں دیکھ لیں، اس کے بعد ان کی اپنی جیب کے اوپر جو اثر ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، 60% جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا آپ کا وہ ہے سیکٹر، وہ بیٹھ گیا ہے۔ یہاں پہ میں اخبار میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 31 دنوں میں عمر بھائی 1733 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے۔ آج آ کے یومیہ 56 ارب بن جاتا ہے جو قرضہ لیا گیا ہے۔ وہ قرضہ کس لیے لیا جا رہا ہے؟ پھر آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پنڈی سرکٹ ہاؤس کا فرنیچر لیا گیا جی 10 کروڑ روپے کا، پھر وہ 72 ارب۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے ٹائر خریدے گئے ہیں کروڑوں روپے کے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تزئین و آرائش جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ لگا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں جو ہیں ارکے گلاب سے دھوئی جا رہی ہیں، اتنے روٹی ساڑھے کو کھاڑنے کوئی نہیں ہے، بندے اتنے بھوکے مر رہے ہیں۔ لوگ اس وقت اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ زمیندار اپنے قلعے بیچ کے اپنا بل ادا کر رہا ہے، دکاندار اپنا گھر بیچ کے اپنا بل ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں۔ آپ کا میڈیا دکھاتا ہے، انٹرویوز دکھاتا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بازاروں کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ دکاندار کی شکل آپ دیکھیں، اس کے پاس جا کے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ گاہک دیکھے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ رسک بجلی کے حوالے سے تو ہے، لوگ ذہنی مریض تو بنتے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے معاشی کرائسس بندے کو کیا کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے عمر بھائی نے کہا، یہ سیکورٹی رسک بھی ہے۔ سیکورٹی رسک کیسے ہے کہ جیسے جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ کا ڈیفنس یہ آپ کس طریقے سے انشور کریں گے؟ پاکستان کے دفاع کو آپ کس طریقے، ایک ایسا ملک جس کا بچہ پریکٹیکلی مقروض ہوتا جا رہا ہے۔ اور بجلی کا بل آتے ساتھ بہت سے اخبارات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ یہ صرف ٹی وی پہ کوئی تھریٹس نہیں ہے، انہوں نے ہمارا لائیولی ہوڈ تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے غریب آدمی کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے۔ بچے اپنے ان کے والدین بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سے میری بات کی ہوئی ہے، وہ اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ واپڈا کے دفتروں کے باہر آپ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، بل لے کے لوگ قسطیں کروانے کے لیے کھڑے ہیں۔ واپڈا قسطیں نہیں کر کے دے رہی ہے۔ کوئی ایس ڈی او کے آفس کے باہر ذلیل ہو رہا ہے 10 دن سے، کوئی ایکسین کے آفس کے باہر ذلیل ہو رہا ہے، کوئی ایم این ایز ایم پی ایس کے ڈیروں میں بیٹھے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ پنجاب میں آیا کرتے تھے تھانے کچہریوں کے کام لے کے کہ جی پولیس سے یہ کام ہے، پولیس سے وہ کام ہے۔ اور ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس وقت گندم کی کٹائی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر تھانے کا کام بھی چل پڑتا ہے، لڑائیاں چل پڑتی ہیں۔
कणक तू पैसा तो उसी कमांड नहीं देता, जट मर गया भुखा। अब उसके पास खाने वाला काम तो नहीं है, जो रास आ रह गया वो वापडा ने वो जेबें खाली करनी शुरू कर दी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे डेरों पे पंजाब में मैं कह सकता हूं खसूसन सिर्फ बिजली का बिल लेके लोग सुबह बैठे होते, सफ़ेद पोश लोग, मिडिल क्लास बेचारे आके बैठ जाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो किस काम के लिए आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और 4-4, 6-6 महीनों के जो हैं वो मैं ये समझता हूं कि ये मुल्जिम नहीं है। उमर भाई ने कहा, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा जी, ये मुजरिम है इस कौम के। जितनी खुदकुशियां हो रही हैं, जितने लोग भूख मर रहे हैं, जितने लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से निकाले हैं, जितने लोगों के बच्चे यूनिवर्सिटियों से निकल आए हैं, जो अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग तो ऐसे भी हैं जी अपने बुजुर्गों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि हर चीज़ बिलों में चली है। ये उन सब के मुजरिम है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे के मुजरिम है, ये हर जिम्मेदार के मुजरिम है, ये हर दुकानदार के मुजरिम है, और ये वो मुजरिम है जिनको सजा मिलेगी। और मैं इनको तंबीह करना चाहता हूँ कि ये डरें कि बिजली के बिलों में इजाफे से जो अजाब इन्होंने इस कौम पे नाजिल किया है, जब ये अवाम अपने इन मुजरिमों का गिरबान पकड़ेगी तो इनको बचाने वाला इस मुल्क में कोई नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि इस हुकूमत को फौरी चाहिए कि ये बिजली के बिलों में उसकी कीमत में इजाफे को ख़त्म करे, जैसे भी करे। अगर तुम लोगों के पास अपनी अयाशियों के लिए पैसे हैं, उधार लेके अपनी अयाशियों पे पैसे लगा रहे हो, तो वो पैसा अयाशियों पे लगाने के लिए की बजाय इसको कम करो, इससे पहले कि तुम बर्बाद हो जाओ। किसानों को ZTBL नहीं बैठने देता जी, ज़राई बैंक के कर्जे ले गए हैं। आपको पता है कि हर जिम्मेदार जो है उसने कर्जा लिया हुआ है, और अब वो कुर्कियां हो रही हैं, और उसके लिए जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कोई कानून ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम इनको छोड़ सकें। ये जो हमारा अभी जुमे को प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर में जहाँ पे इनकी हुकूमतें थी, सूबाई हुकूमतें थी, वहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर्स 9 मई के बाद पहली दफ़ा पंजाब के ज़िलों में पुलिस ने डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले हैं, बंदे गिरफ्तार हुए, बंदे अभी तक जेलों में हैं, अभी तक थानों में हैं। हमारे MPs MLAs कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक वजह यही थी कि इस एहतजाज में महंगाई के खिलाफ बात करने के लिए एजेंडा दिया गया था पार्टी को कि आप महंगाई 5 अगस्त को फिर दे रहे हैं, 5 अगस्त को हम फिर इकट्ठे हो रहे हैं। सिर्फ हमारी पार्टी के वर्कर को, सपोर्टर को इसलिए रोका गया क्योंकि महंगाई के खिलाफ हम बात करना चाह रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ, फ्यूल में इजाफे के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। तो हमें बाय फोर्स रोका गया है। मगर 5 को हमारा अगला इवेंट हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक शुरू है और ये तहरीक का साइज बढ़ता जाएगा, और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। आप किसी को यहाँ बिठा दें अपनी मर्जी से, और दूसरों को आप अपने शहरों में भी ना निकलने दें। कौम पागल नहीं है, कौम बाहर आ जाएगी, और महंगाई पे निकलने पे तो किसी का बाप नहीं रोक सकता इस कौम को। ये इनका ले लें सवाल, आप ले लें। आप इनके बाद सवाल कर रही हूँ, आप करें, आप दे मैडम बात कर। शिफी साहब ये बताइएगा, इस्लामी जो है वो भी आप वाले मामले पर जिस तरह आपने की तरीक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी IPPs के मामले पर वहाँ बैठे हुए हैं। इमरान खान से भी अडियाला जेल में जो सहाफ़ी मिले, इमरान खान ने उस धरने की हिमायत की है, और उन्होंने ये कहा कि वो अपने लीडर्स को, क़यादत को ये कहेंगे कि वो भी उस पर शरीक हों। तो आपकी इस हवाले से कोई मीटिंग हुई है? आप उस धरने में जाएंगे, जमात इस्लामी के धरने में उनका पार्ट बनेंगे, क्या आपने फैसला किया? देखिए, वी रिस्पेक्ट द राइट टू प्रोटेस्ट, सिंपल अलायंस के हवाले से दैट्स इट।